السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، ہم پڑھ رہے ہیں چھٹی جماعت کی اردو بال بھارتی اور 7واں سبق تھا اے ماؤ بہنوں بیٹیوں۔ آج ہم اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ مشق، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، اس نظم کے شاعر کی مشہور نظم کا نام لکھیے۔ جواب، اس نظم کے شاعر کی مشہور نظم کا نام مسدس حالی ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے نیکی کی تصویر کسے کہا ہے؟ جواب، شاعر نے نیکی کی تصویر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو کہا ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر نے عورتوں کی فطرت کسے کہا ہے؟ جواب، شاعر نے شرم و حیا کو عورتوں کی فطرت کہا ہے۔ یہاں پہ کیا لکھا گیا ہے غلطی سے، آپ اس کو صحیح کر لیجئے گا۔ یہاں پہ کی لکھا ہوا جیسے عورتوں کی فطرت سوال میں، اسی طرح یہاں بھی آئے گا عورتوں کی فطرت۔ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، شاعر نے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی اہمیت کس طرح بیان کی ہے؟ جواب، شاعر نے کہا ہے کہ عورتوں کے دم سے دنیا میں رونق ہے، ملکوں اور شہروں کی آبادیاں اور قوموں کی عزت بھی انہی سے ہے۔ عورتیں دکھی دلوں کو خوشیاں عطا کرتی ہیں اور رنج و غم میں راحت کا سبب بنتی ہیں۔ ان کے ساتھ رہ کر پردیس بھی پرایا نہیں لگتا، جبکہ اگر وہ دور ہوں تو اپنا وطن بھی ویرانہ محسوس ہوتا ہے۔ شاعر نے اس طرح ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی اہمیت بیان کی ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے نیک خواتین کی کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب، شاعر نے کہا ہے کہ نیک خواتین نیکی کی تصویر اور پاکیزگی کی تدبیر ہوتی ہیں۔ وہ دین کی پاسبانی کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے ایمان سلامت رہتا ہے۔ نیک خواتین کی فطرت میں شرم و حیا اور طینت میں مہر و وفا پائی جاتی ہے۔ کسی بھی بات کو خوشی خوشی مان لینے کی انہیں بچپن سے عادت ہوتی ہے۔ نیک خواتین اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں اور اپنی اولاد کی ہمدرد ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 3، آتی ہو اکثر بے طلب کہہ کر شاعر نے معاشرے کی کس خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے؟ جواب، عام طور پر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں لڑکی پیدا نہ ہو۔ لڑکی کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ عرب میں جاہلیت کے زمانے میں لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج بھی لڑکیوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی زیادہ تر گھروں میں بغیر مانگے ہی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل معاشرے کی خرابی ہے۔ معاشرے میں لڑکیوں کی عزت نہیں ہے۔ لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہیں پال پوس کر دوسروں کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ انہیں کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آج لڑکیاں زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کارنامے انجام دے رہی ہیں۔ لڑکیوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا سخت گناہ ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے۔ وسعت میرے بیان کی، درج ذیل شعر کا مطلب بیان کیجئے۔ فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ یہ رضا اور رضا دونوں پڑھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ عربی میں رضا ہے، اردو میں رضا بھی بولتے ہیں۔ جواب، شاعر نے اس شعر میں عورتوں کی کئی خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، تمہاری فطرت میں شرم و حیا ہے اور محبت کرنا اور وفا کرنا بھی تمہاری فطرت میں ہے۔ ہر بات کو خوشی خوشی مان لینا تمہاری پرانی عادت ہے، یعنی صبر کرنا اور ہر حال میں راضی رہنا تمہاری گھٹی میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے انسان کا وجود باقی ہے۔ لفظوں کا کھیل، خالی جگہ میں ایسا حرف لکھیے کہ دو ایسے لفظ بن جائیں جن کے معنی عیش اور غربت ہوں۔ جواب، عشرت، یہاں پہ را آئے گا بیچ میں خالی جگہ میں، تو ہو جائے گا عشرت، اس کے معنی ہے عیش، اور آئے گا عسرت دوسرے میں، اس کا معنی ہے غربت، تنگی۔ تلاش و جستجو، اس نظم میں آنے والے ایک دوسرے کی ضد کے الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ جواب، نمبر 1، ویرانہ، چمن، دیس، پردیس، دکھ، سکھ۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔